والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرما رکھی ہے. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء. ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. چنانچہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح اللہ جل شانہ نے 12 مہینوں کے اندر رمضان مبارک کے مہینے کو فضیلت بخشی. اور اسی طریقے سے دنوں کے اعتبار سے اللہ جل شانہ نے رمضان مبارک کے بعد یہ عشر ذی الحج کو بھی فضیلت بخشی. یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے. اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ 12واں مہینہ. یہ عشر ذی الحج کی بڑی فضیلت قرآن کریم سے بھی اشارتاً اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور احادیث سے صراحتاً. چنانچہ بھی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی، فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں. یہ 10 راتوں کی جو قسم اللہ جل شانہ نے کھائی ہے، مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس کی طرف گئی ہے کہ اس سے مراد کی عشر ذی الحج کی راتیں اور دن. اس سے فضیلت کیسے معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی 10 راتوں کی، اور اس سے مراد یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ اور 10 دن. تو قسم کھانے سے ان دنوں کی فضیلت کیسے ثابت ہوئی؟ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. قسم کیوں کھائی جائے؟ آدمی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ سامنے والا یقین کرے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سامنے والا میری بات پر یقین کر لے، مان لے کہ ہاں یہ اپنی بات میں سچا ہے، اس لیے آدمی قسم کھا کر کہتا ہے. تو قسم کھانا اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے ہوتا ہے. اب اللہ جل شانہ کو تو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. وہ تو مالک الملک ہے، سب کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، سب کا خالق و مالک، اور ہم سب مخلوق اور ہم سب مملوک ہیں، اس کے غلام ہیں، بندے ہیں. تو ہم کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یقین دلایا جائے، بلکہ دراصل وہاں اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ چیز بڑی فضیلت کی حامل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذی الحج کی راتوں کی اور اس میں دن بھی شامل ہے قسم کھائی. تو اللہ کا قسم کھانا یہ بتلاتا ہے کہ یہ چیز کوئی بہت اہم ہے، اس کی راتیں بڑی راتیں اور اس کے دن یہ بڑے دن. اس طرح قرآن پاک کی آیت سے
ان راتوں کی دنوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے ان 10 دنوں کی اور راتوں کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبادت کے جو اعمال ہیں، عبادت کے جو اعمال، جیسے عبادت کے اعمال، نماز یہ عبادت کا عمل ہے، روزہ رکھنا یہ عبادت کا عمل ہے، ذکر کرنا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ عبادت کا عمل ہے، قرآن پاک کی تلاوت عبادت کا عمل، صدقہ اور خیرات کرنا یہ عبادت کا عمل۔ تو یہ اور دنوں میں بھی ہم کرتے ہیں تو فضیلت ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ لیکن ان دنوں میں اور دنوں کے مقابلے میں یہ عبادت کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور فضیلت اور ثواب اور دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اور دنوں میں نماز پڑھے ہے فضیلت ثواب، لیکن ان دنوں میں اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، عبادت کے اعمال کی فضیلت اور ثواب ہے، ان دنوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اس کو حدیث میں یوں سمجھایا گیا ہے کہ عبادت کے اعمال ان دنوں میں اللہ کو بہت پسند ہے، گویا بہت زیادہ فضیلت ان دنوں کے اندر ان اعمال کو کرنے سے حاصل ہوگی۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ کثرت سے ان دنوں کے اندر تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کثرت سے پڑھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ تکبیر تشریف جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، راستوں میں، بازاروں میں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک آدمی راستے میں دینار سونے کا سکہ خرچ کر رہا ہو، دے رہا ہو اللہ کے راستے میں، اس سے زیادہ فضیلت اس شخص کی ہے جو راستوں میں یہ تکبیر تشریف کو پڑھے، اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ سنت ہے جو متروک ہو چکی ہے، اس کو گویا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس سنت کو بھی ہم زندہ کریں۔ ہم یوں سمجھتے ہیں تکبیر تشریف وہ عرفے کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کے عصر تک جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے یہاں تک ہے، نہیں، بلکہ یہ ذی الحج کی 1 تاریخ سے لے کر اس کو پڑھنا آدمی شروع کرے اور اس کی زبان پر کثرت سے یہ تکبیر ہو۔ تو بہرحال حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت کے اعمال ان دنوں میں اگر کیے جاتے ہیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان دنوں کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، 1 سال تک روزہ رکھے تو جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب 1 سے 9 تاریخ کے روزے کا ہے۔ ایک دن کے اگر روزہ رکھا تو 1 سال کے روزے کے برابر۔ ضروری نہیں کہ بھائی 1 ذی الحج کو رکھا تو 9 تک رکھنا ضروری ہو گیا، ایسا نہیں۔ یہ 9 تک 1 رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے، 1 رکھا تو 1 سال کے روزے کے برابر، 2 رکھے تو 2 سال کے روزے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب ہوتا ہے۔ اور ان دنوں کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے، اور قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے شب قدر۔ شب قدر کے اندر اگر کوئی عبادت کرے تو گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے عبادت کی اتنا ثواب ہے۔ اور ویسے شب قدر کب ہوتی ہے جیسا کہ ہم سنتے ہیں فضائل رمضان میں، اس کی تعین نہیں، متعین نہیں کیا گیا کہ میں فلاں رات ہی شب قدر ہے۔ کہا گیا رمضان کی آخری عشرے کی تار راتوں میں اس کو تلاش کرو وغیرہ، لیکن یہاں تو کہہ دیا گیا کہ اس کی ہر رات شب قدر کے برابر۔
تو اس کی راتیں بھی بڑی ہیں اور اس کے دن بھی بڑے مبارک ہیں، اور یہ عشر ذی الحج اس کی اتنی زیادہ فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ دو عبادتیں جو خاص قربانی اور حج کی عبادت، یہ خاص اس مہینے کے اس پہلے عشرے میں انجام دی جاتی ہے۔ سال کے اور دنوں کے اندر اور مہینوں کے اندر حج کوئی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، قربانی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ قربانی کے لیے یہی مخصوص دن ہے 10، 11، 12۔ حج کے لیے بھی یہ مخصوص دن ہے عرفے کا، جو حج کا بڑا رکن ہے 9 تاریخ کو یہ عرفے کا دن ہوتا ہے، یہ حج کا بڑا رکن اور بڑا فرض ہے۔ تو یہ حج والی عبادت، قربانی والی عبادت بھی یہ اسی مہینے کے دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل جو ایام ہیں یہ عشر ذی الحج کے ایام۔ اس لیے جہاں ہم ان دنوں کے اندر اور راتوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ بھی بتلایا کہ مختلف نیک اعمال کا ہم اہتمام کریں، وہیں ضروری ہے کہ گناہوں سے آنکھوں کے گناہ سے کہ بد نظری ہمارے آنکھوں سے نہ ہو، کان کے گناہ سے کہ کوئی گناہ کی بات ہم نہ سنیں، زبان کے گناہ سے کہ کوئی گناہ کی بات ہم نہ بولیں۔ ان دنوں میں جیسے ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ سارے فضائل ہیں، اور ان دنوں کے اندر کچھ مخصوص اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ایک عمل جو ہے کہ بھئی جو شخص قربانی کرنے والا ہو تو جب وہ ذی الحج کا چاند دیکھ لے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے وہ دراصل سمجھنی ہے۔ بظاہر ابھی تو غریب حکم معلوم ہوتا ہے کہ بھئی قربانی سے اس کو کیا مناسبت ہے کہ بھئی ذی الحج کا چاند دیکھے تو بال اور ناخن نہ کاٹے، اس سے پہلے کاٹ لے جس کو قربانی کرنی ہو، قربانی جو کرنے والا ہو۔ تو دراصل یہ حکم جو دیا گیا ہے وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے، کہ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے، احرام باندھ کر جاتا ہے، تو احرام باندھ دیا تو کچھ پابندیاں شریعت نے پابندی لگا دی، بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، خوشبو نہ لگائے وغیرہ۔ تو اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے کر وہ یا آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم حاجیوں کی کچھ مشابہت اختیار کرو، تاکہ عرفات کے میدان میں جب اللہ کی رحمت کی بارش ان پر ہو تو کچھ مشابہت کی وجہ سے وہ رحمت کا حصہ تمہارے اوپر بھی پڑ جائے۔ اس وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ البتہ یہ حکم مستحب ہے، واجب نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن بہرحال اس کے اندر بڑی یہ حکمت ہے۔ اور ایک دوسرا عمل جو ہے ان دنوں کے اندر جیسا کہ بتلایا ہر دن 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور خاص طور پر عرفے کا روزہ اس کی اور الگ فضیلت ہے کہ 9 تاریخ کو یعنی عید کے 1 دن سے پہلے والا جو دن ہے وہ عرفے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے پہلے، گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آئندہ 1 سال کے گناہ معاف تو چھٹی، اب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے اور دوسرے نیک عمل کرنے کی، اور آدمی قصداً گناہوں کا ارتکاب کرے۔ نہیں، یہاں پر جو کہا گیا کہ آئندہ کے بھی 1 سال کے گناہ معاف، اس سے صغائر مراد ہے، چھوٹے گناہ مراد ہے۔ نماز چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ اس سے معاف نہیں ہوتے۔ جیسے نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن صغیرہ چھوٹے گناہ جو ہم سے چلتے پھرتے بغیر کسی ارادے کے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ان عملوں کے وجہ سے، نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے، گھر سے آپ وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اس سے، اور روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ان صغائر کو، چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔
بہرحال یہ بھی کوئی کم فضیلت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر ایک عمل تکبیر تشریق کا جیسا کہ ابھی بتایا کہ عرفے کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کو عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد درمیانی بلند آواز سے اس کو پڑھنا واجب ہے۔ بعض لوگ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر اس لیے رکھی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو، اور اسلام کی شان و شوکت تبھی ظاہر ہوگی جبکہ فرض نماز کے بعد اس تکبیر سے پوری مسجد گونجے۔ ہاں البتہ اتنی بھی زور سے نہیں کہ آدمی کو کھانسی آ جائے، گلا پھاڑ کر اور چیر کر کے، اس لیے میں نے لفظ لگایا درمیانی بلند آواز سے یہ تکبیر کہنا واجب ہے، اور آہستہ آواز سے کہنا خلاف سنت۔ عورتوں کے لیے بھی بعض علماء فرماتے ہیں واجب ہے، اس لیے احتیاط یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی مذکورات سے کہیں کہ وہ بھی فرض نماز کے بعد یہ تکبیر کہیں، لیکن آہستہ آواز۔ عورتیں چونکہ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، اکیلی ہوتی ہیں تو بھول جاتی ہیں، تو جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں سامنے یہ تکبیر کہیں لکھ کر لگا دے تاکہ اس کو یاد آ جائے۔ مسجد میں چونکہ سب کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی بھولے گا دوسرا کہے گا، اس کو یاد آ جائے۔ اور ایک عمل ان دنوں کے اندر جو ہے وہ قربانی والا عمل ہے۔ قربانی یہ صاحب نصاب کے اوپر فرض، اس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوگی، یعنی جس آدمی کے پاس 612 گرام اور 340 ملی گرام چاندی یا اس کے برابر کیش نقد رقم ہو، جیسے آج کل یہ 612 گرام چاندی میرے پوچھا تو 43,000 روپے تقریباً ہو گئے۔ تو اگر کسی کے پاس 43,000 روپے کیش اور کوئی قرضہ نہیں ہے اس کے اوپر، یا 43,000 روپے کا سونا چاندی اس کے پاس، یا 43,000 روپے کا دکان کے اندر مال ہے، خود کا ہے، ادھار لیا ہوا نہیں، خود کا ہے، تجارت کا مال، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے۔ ایسے ہی وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے، اگرچہ تجارت کا نہیں ہے، جیسے ایک گھر ہے اس کے اندر رہتا ہے، دوسرا الگ سے فلیٹ کیا ہے کہ بھائی آئندہ بچوں کے کام آئے گا، تجارت کی نیت نہیں ہے اس گھر میں، لیکن نیت یہ ہے کہ آگے جا کر میں اس کو استعمال کروں گا، تو تجارت کی نیت نہیں ہے تو اس گھر میں زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن قربانی اس شخص کے اوپر واجب ہو جائے۔ تو یہ جو قربانی کا نصاب زکوٰۃ سے بڑا ہلکا ہے۔ دیکھو ایک فرق کہ ضرورت سے زیادہ گھر ہے، ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے الگ سے، اور نیت یہ نہیں ہے کہ بھاؤ بڑھے گا تو بیچ دوں گا، تجارت کے لیے نہیں، بلکہ اس نیت سے رکھا ہے کہ میں کبھی وہاں گھر بناؤں گا، اور گھر بنانے کی نیت سے پلاٹ لے کر رکھا ہے تو زکوٰۃ تو فرض نہیں اس پلاٹ پر، لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے اس کو۔ تو بہرحال یہ خاص طور سے ہر ایک اس مسئلے کو اگر ابھی نہ سمجھ سکے ہو تو اس کو کسی عالم سے اچھی طرح سمجھ لیں، پوچھ لیں کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے، دیکھو یہ چیزیں میرے پاس ہے، اتنا قرضہ ہے، فلاں چیز میرے پاس ہے، معلوم کر لیں۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ نہیں قربانی تو گویا کوئی کروڑ پتی اسی کے اوپر واجب ہے، میرے پاس تو 1 لاکھ روپے، اس میں کیا قربانی واجب، لینے جاؤں گا تو یہ اتنے روپے میرے چلے جائیں گے۔ خیر بہرحال یہ نہ سوچے، شریعت کا حکم میرے اوپر کیا ہے وہ دیکھنا ہے سر، اور وہ ہم معلوم کریں کہ کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اور اس میں فرمایا گیا اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور وہ اگر قربانی نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کو عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں، اتنی سخت بات کہی گئی۔ بہرحال اس کی بڑی فضیلت ہے کہ قربانی جب کی جاتی ہے تو قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور قربانی کے دنوں میں 10، 11، 12 ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل قربانی، اور قربانی کا خون، جانور کا خون ابھی زمین پر ذبح کرتے ہیں تو خون ابھی زمین پر لگتا ہے، اس سے پہلے یہ اللہ کے تقرب کا، یعنی اس بندے کے لیے اللہ کے قرب اور نزدیکی کا ذریعہ بن جائے۔ کون
نہیں چاہتا اس کو اللہ کا قرب اور نزدیکی ملے، اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو، تو یہ اللہ سے تقرب کا قربانی سب سے بڑا ذریعہ ہے ان دنوں کے اندر۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی والا عمل سب عملوں میں محبوب ہے، اس لیے آدمی خوش دلی کے ساتھ کرے، یہ نہیں کہ اتنا خرچ ہو رہا ہے اور اتنے پیسے کم ہو جائے گی، یہ نہ سوچے، بلکہ کہا گیا کہ خوش دلی سے آدمی یہ قربانی والا عمل کرے، انشاءاللہ اس کی برکات اور اس کے فوائد اور ثمرات اللہ تعالیٰ ضرور نصیب فرمائیں گے، اس کا بدل بھی دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق